شباب کو ہوش تو آ جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس بنتا تھا۔ شباب کو ہیوی ڈوز میں زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی مزید دیر کرتے تو شاید ہم کوشش کر کے بھی شباب کو بچا نہ سکتے۔ ویسے اب آپ کو مزید محتاط ہو کے رہنا پڑے گا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شباب کافی دن سے باہر نہیں نکلی، یعنی گھر سے ہی کھا پی رہی ہے، تو اس کا مطلب گھر کے ہی کسی فرد نے شباب کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اب زوار شاہ شباب کے ہوش میں آتے ساتھ ہی خود بھی تھوڑا ہوش میں آتا ہے اور گھر کال کر کے اپنے خاص ملازم سے کہتا ہے کہ سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا کہو فوراً سے پہلے، کیونکہ میں ابھی گھر پہنچنے والا ہوں اور مجھے سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اب فوزیہ اور ذکیہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن فوزیہ ذکیہ کو سمجھاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زوار شاہ کا ہم پہ کوئی شک نہ جائے تو سب سے پہلے اپنے چہرے سے فکر مندی کے تاثرات کو ختم کرنا ہوگا۔ خود کو کمپوز کرو اور ریلیکس شو کرو۔ جب زوار شاہ اس بارے میں بات کرے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ مل کے شباب کے مجرم کو ڈھونڈ نکالیں گے، بلکہ پوری کوشش کریں گے کہ زوار شاہ کا شک اس نئی ملازمہ میشا کی طرف جائے، کیونکہ فوزیہ کو تو ویسے ہی میشا پہ آج کل بہت غصہ ہے۔ جس طرح سے میشا نے فوزیہ کا تھپڑ مارتا ہوا ہاتھ پکڑ کے زور سے جکڑا تھا، فوزیہ اب اس سے خوف زدہ بھی رہنے لگی ہے اور اسے جلد سے جلد اس گھر سے بھی نکالنا چاہتی ہے۔ تو ذکیہ سے کہتی ہے کہ یہ تو سمجھو بہت اچھا موقع مل گیا ہے اس میشا کو گھر سے نکلوانے کا، کیونکہ آخری چائے میشا نے ہی شباب کو دی تھی، تو ہم زوار شاہ سے کہہ دیں گے کہ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ میشا نے ہی چائے میں کچھ ملایا تھا۔ جبکہ ذکیہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ چائے تو میں نے میشا کو دی تھی شباب کو دینے کے لیے، اور اس میں پیر صاحب کا تعویذ بھی ملایا تھا۔ فوزیہ کہتی ہے بیوقوف، اس بات کو یہیں ختم کر دو، ویسے بھی تعویذ تو ہم پچھلے 3 دن سے دے رہے ہیں، اگر اس سے شباب کو کچھ ہونا ہوتا تو پہلے نہ ہو جاتا، اور کسی کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ چائے تم نے بنا کے میشا کو دی تھی شباب کو دینے کے لیے۔ دوسری طرف میشا تو بہت خوش ہوتی ہے، اپنے بیٹے حنین شاہ کو گود میں اٹھا کے جی بھر کے پیار کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ بڑا شباب مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ گھر سے نکال دے گی، اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ مجھے اس گھر سے کون نکالتا ہے اور میرے بیٹے حنین شاہ سے مجھے کون دور کرتا ہے۔ بہرحال تھوڑی پریشانی تو میشا کو بھی ہوتی ہے، تبھی ڈاکٹر نوید کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر نوید اسے سمجھاتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ دوائی کی ہیوی ڈوز نہیں دینی، وہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، جس پہ میشا کہتی ہے کہ اس وقت ہیوی ڈوز دینا ضروری تھا، اگر میں ایسا نہ کرتی تو صبح تک شباب نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ دینا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر نوید میشا کو سمجھاتے ہیں کہ زوار شاہ کو کسی قسم کا تم پہ شک نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جس پہ میشا کہتی ہے کہ زوار شاہ کو شک تو ضرور ہوگا، بلکہ شک کیا پورا یقین ہوگا کہ اس کی بہنوں نے شباب کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اور اگلا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر زوار شاہ گھر آتا ہے، غصے سے سب لوگوں پہ چیختا چلاتا ہے کہ مجھے سیدھی طرح سے بتا دو کہ آخر شباب کی جان لینے کی کس نے کوشش کی ہے، ورنہ پھر پولیس خود انویسٹیگیٹ کرے گی، اور تم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہو کہ پولیس کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ اب فوزیہ اور ذکیہ تو فوراً سے پہلے سارا الزام میشا پہ دھر دیتی ہیں کہ پوچھیں اس سے، اس نے ہی تو آخری بار شباب کو چائے دی تھی، اگر ہم پہ یقین نہیں آتا تو شباب بھابھی سے پوچھ لیں کہ کس کی چائے پینے کے بعد وہ بے ہوش ہوئی تھیں۔ زوار شاہ میشا کی طرف غصے سے دیکھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے، کیا تم نے ہی شباب کو چائے دی تھی؟ میشا کہتی ہے جی سر، یہ بالکل ٹھیک ہے، چائے میں نے ہی دی تھی، لیکن مجھے چائے دینے کے لیے ذکیہ میم نے کہا تھا۔ زوار شاہ غصے سے ذکیہ کی طرف دیکھتا ہے، جس پہ ذکیہ صاف مکر جاتی ہے کہ یہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، میں تو اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی، بھلا میں اسے شباب بھابھی کے لیے چائے بنا کر کیوں دوں گی، اور اگر ایسا مجھے کرنا ہی ہوتا تو میں خود شباب بھابھی کو چائے نہ دے آتی۔ زوار شاہ تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ کس پہ یقین کرے اور کس پہ نہ کرے۔ بہرحال زوار شاہ کہتا ہے کہ اب مجبوراً مجھے پولیس کو اس کیس میں انوالو کرنا پڑے گا، جس پہ میشا کہتی ہے کہ سر آپ کو پولیس کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ میرے پاس ایک ایسا ثبوت ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فوزیہ اور ذکیہ تو پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں کہ آخر اس کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے۔ تبھی میشا اپنے موبائل سے وہ ویڈیو نکال کے زوار شاہ کو دکھاتی ہے اور زوار شاہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ میری بہنیں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہی تھیں، کیونکہ ویڈیو میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ آخری بار جو چائے شباب نے پی تھی اس میں ذکیہ کچھ ملا رہی ہے، البتہ وہ پیر صاحب کا دیا گیا تعویذ ہے۔ اب ذکیہ یہ بات زوار شاہ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ زوار شاہ تو غصے سے ذکیہ پر چلاتا ہے کہ تم کس قدر مکار عورت ہو، میں نے تم لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ دی، عزت دی، اور اس کا صلہ تم لوگ مجھے اس طرح سے دے رہے ہو، میری ہی بیوی کی جان لینے کی کوشش کی اور پھر الزام سارا اس بیچاری معصوم میشا پہ دھر دیا۔ جبکہ میشا زوار شاہ سے کہتی ہے کہ سر ویسے میں نے تو بہت بار ذکیہ کو چائے میں یا کھانے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر میں ایسے ہی آپ کو بتاتی تو آپ میری بات پر یقین نہ کرتے، کیونکہ یہ آپ کی بہنیں ہیں اور میں ایک ملازمہ ہوں۔ تبھی اس بار مجھے موقع ملا تو میں نے وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے ویڈیو بنا لی، اور شکر ہے کہ میں نے ویڈیو بنا لی کیونکہ اس دفعہ تو میں ہی بری پھنسنے والی تھی۔ بہرحال زوار شاہ ذکیہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ میری عزت کا معاملہ ہے، بہرحال اس گھر میں تمہیں مزید برداشت نہیں کروں گا، اپنا بوریا بستر باندھو اور مجھے صبح تک تم اس گھر میں نظر نہ آؤ۔ اب ذکیہ تو زوار شاہ کی منت کرتی ہے کہ بھائی میں یہاں سے کہاں جاؤں گی، لیکن زوار شاہ اس بار سنگ دل بن چکا ہے اور ذکیہ سے کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا شوہر جاوید ہے نا، اسے کہو کہ وہ تمہارے رہنے کا بندوبست کرے۔ اب ذکیہ تو چلی جاتی ہے جبکہ فوزیہ بہت زیادہ اداس پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے تو اپنی بہن کے ساتھ رہنے کی عادت ہے۔ بہرحال ذکیہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میشا نے ہی کیا ہے اور جان بوجھ کے کیا ہے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے، کیونکہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ پیر صاحب کے تعویذ سے کم شباب ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی۔ اب میشا تو بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کا کھیل کامیاب رہا، جبکہ فوزیہ جب میشا کو اکیلے دیکھتی ہے تو پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر تم یہ سب کھیل کیوں کھیل رہی ہو، کیا تمہیں پیسہ چاہیے؟ تو میشا کہتی ہے کہ پیسہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے، کیونکہ ابھی تو ذکیہ کو نکلوایا ہے، اب اگلی باری آپ کی ہے، تو جانا تو آپ کو بھی ہے، وہ بھی بہت جلد، تو یہ پیسہ مشکل وقت میں آپ کے کام آئے گا۔ فوزیہ تو غصے اور نفرت سے میشا کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا ڈائن ہمارے گھر میں گھس آئی ہے کہ ہمیں اس گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن میشا سے کچھ کہہ نہیں سکتی، اسی لیے کمرے میں جاتی ہے اور اپنے شوہر عامر کے سامنے چیختی ہے کہ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے، چیزیں توڑتی پھوڑتی ہے اور عامر سے کہتی ہے کہ کچھ بھی کرو لیکن جلد سے جلد اس میشا کو اس گھر سے نکالو، ورنہ وہ عورت بہت جلد ذکیہ اور جاوید کی طرح ہمیں بھی ذلیل کروا کے اس گھر سے نکال باہر کرے گی۔ ادھر شباب جب مکمل ہوش میں آتی ہے تو زوار شاہ سے کہتی ہے کہ پتہ چلا کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ ساری صورتحال سے شباب کو آگاہ کرتا ہے۔ شباب بہت شرمندہ ہوتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ پلیز میشا کو یہاں بلائیں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں بھی کتنی بیوقوف تھی، میشا کو گھر سے نکالنے کا سوچ رہی تھی، اور اگر وہ نہ ہوتی تو آپ کو کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ اس گھر میں میرے کتنے دشمن ہیں جو میری جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ زوار شاہ تو خود بھی یہی چاہتا تھا کہ میشا گھر سے نہ جائے، اب شباب کی بات سنتا ہے تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے شباب کا غصہ میشا کو لے کر ختم ہوا، اور اب میشا ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی، کیونکہ زوار شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے میشا سے محبت کرنے لگا ہے۔ تو ناظرین، اس فوزیہ کے ساتھ میشا کیا کرنے والی ہے؟ کیا اسے گھر سے نکلوائے گی یا خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لینے والی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔